بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، میرا 1,00,000 روپیہ گم ہو گیا ہے اور یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے، لیکن میری زندگی اگر باقی ہے تو میں اس نقصان کی تلافی کر لوں گا۔ میرا گھر گر گیا ہے، بہت بڑا نقصان ہے، لیکن اگر زندگی باقی ہے تو شاید میں کبھی گھر بھی بنا لوں گا۔ مجھے یاد ہے کہ منشی صدیق کی ایک دفعہ دکان جلی تھی، چونکہ اس میں پینٹ تھی اور آئل تھا، اس لیے ساری کی ساری جو دکان جو ہے خاکستر ہو گئی تھی، اور کوئی نہیں کہتا تھا کہ یہ آدمی دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا بھی ہو سکے گا، لیکن آج جا کر دیکھ لیجئے وہ دکان سب سے زیادہ چلتی ہے۔ زندگی باقی تھی، دکان باقی بنا لی گئی۔ حضرات، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب انسان اپنی زندگی بھر کی کمائی کو اس کے بعد زندگی بھی باقی نہ رہے، لیکن ساری کی ساری کمائی انسان کی لٹ جائے، یہ سب سے بڑا نقصان۔ قیامت کے دن ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور دعا کریں کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو اور میرے ساتھ بھی ایسا نہ ہو۔ دراصل دنیا میں چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، جس نے جس کے لیے کام کیا ہے اجر تو اسی سے اس کو ملتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ اعظم کی دکان پر سارا مہینہ ایک آدمی کام کرے اور 30 دن کام کرے اور پھر مزدوری لینے کے لیے منیر کے پاس چلا جائے اور اسے کہے کہ آپ مجھے مزدوری دیں۔ وہ کہے گا نہیں کہ بھئی کام تو آپ نے ان کی دکان پر کیا ہے، میرے پاس کس لیے مزدوری لینے کے لیے آئے۔ یہی اصول ہے میرے عزیز دوستو۔ اگر دنیا میں کوئی کافر ہے یا کوئی مسلمان ہے، جس نے جس کے لیے کام کیا ہے مزدوری اس سے لے گا۔ جس نے اللہ کے لیے کام کیا ہے اس کی مزدوری اللہ کے پاس محفوظ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مزدوری دینے میں بخل بھی نہیں کرتا، خیانت بھی نہیں کرتا، لیٹ بھی نہیں دیتا۔ اور جس نے دنیا کے لیے کام کیا ہے وہ دنیا سے لے گا، اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ کہے گا اس سے جس کے لیے کام کیا ہے بھائی جا کر اس سے مزدوری لے لو۔ یہی مضمون ہے جو آج کی آیت میں بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ مثل الذین کفروا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے، ان کے اعمال کی مثال اس طرح ہے، کفروا بربہم اعمالہ، ان کے اعمال جو ہیں، اعمالہم، ان کے اعمال جو ہیں، کرماد، وہ ایک راکھ کی طرح ہوں گے۔ ریت کی طرح نہیں کہا، راکھ کی طرح ہوں گے۔ ریت تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے، راکھ بالکل باریک ہوتی ہے۔ جو جل کر کوئی چیز راکھ ہو جائے، راکھ کی طرح ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، شدید آندھی والے دن اس کے اوپر تیز ہوا چلے، کیا بچتا ہے؟ آندھیاں تو چھتوں کو اڑا دیتی ہیں، آندھیاں تو بہت بڑے پلازوں کو گرا دیتی ہیں، اب ایک راکھ کا کیا مجال ہے کہ وہ آندھیوں کے سامنے ٹک سکے؟ انہوں نے اگر اتنے بھی اعمال کیے ہیں کہ وہ ڈھیر ہو گئے ہیں، لیکن ان کی حیثیت ایک راکھ کی ہے، اور راکھ تیز آندھی کے سامنے بالکل نہیں ٹھہر سکتی اور نہیں رک سکتی۔ وہ سارے کے سارے اس ہوا کے اندر اور اس آندھی کے اندر اڑ جائیں گے، اور پھر اللہ کہتا ہے لا یقدرون مما کسبوا، اور جو کچھ انہوں نے زندگی بھر کمایا ہے وہ قدرت نہیں رکھیں گے کہ اس کے اوپر وہ کوئی اجر پا سکیں، اس کو وہ کنٹرول کر سکیں۔ اڑتی ہوئی راکھ کو کون پکڑ سکتا ہے جی؟ اس کے سامنے جا رہی ایک راکھ اڑ رہی ہے، اس کو کون پکڑ سکتا ہے؟ ان کے اعمال بالکل اسی طرح ہیں کہ جس طرح راکھ کو ایک تیز آندھی اڑا کر لے جاتی ہے،
لا یقدرون علی شیء، اس میں سے کسی چیز کے اوپر وہ قدرت حاصل نہیں کر سکتے۔ الذین ینفقون اموالہم رعاء الناس، یہاں تو کافروں کا ذکر ہے، یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں دنیا کے دکھاوے کے لیے، الذین ینفقون اموالہم رعاء الناس کمثل، اس آدمی کی طرح ہیں، لا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک چٹان کے اوپر راکھ پڑی ہوئی ہو اور پھر اس کے اوپر آندھی اور اس کو بہا کے لے جائے، فترکہ صلدا، بالکل اس کو صاف کر دے، اس کے اوپر بارش پڑے اور بارش گرے، ایک چٹان کے اوپر اگر راکھ پڑی ہوئی ہے، مٹی پڑی ہو، اس کے اوپر بارش ہے تو کیا باقی بچتا ہے؟ ہاں جی، ایک شیخ الحدیث نے کہا تھا اپنی وفات کے بعد، جب وہ اپنے کسی دوست کو خواب میں ملے تھے تو کیا ہوا تیرے ساتھ؟ اس نے کہا ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی حدیث سنائی ہے اور پڑھائی ہے، لیکن قیامت کے دن اور حشر کے دن یا اللہ کے پاس ملاقات میں جو چیز میرے کام آئی ہے وہ صرف نصف شب کی 2 رکعتیں تھیں جو اللہ کے لیے پڑھا کرتا تھا۔ جی، چونکہ کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں، باقی ساری کیلو کال اور دکھاوا اور نمائش وہ وہاں چلا گیا، وہ وہاں چلا گیا۔ میرے عزیز دوستو، نیکی کی توفیق بھی اللہ دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے، یہ اصل چیز ہے۔ بڑے سے بڑا نیکی کا کام آپ کر لیں، اگر اس میں اللہ نیت نہیں ہے، اللہ کی نیت نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں ہے، تو اس نیکی کے کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بالکل ہوا میں اڑ گیا۔ اس لیے میں پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا جب جوانی کا زمانہ تھا، یعنی جب ہم اپنے مذہب کے قریب تھے، تو بچے جس طرح نماز سیکھتے ہیں اس طرح ان کو نیت بھی سکھلائی جاتی تھی کہ بچوں نیت سیکھو، ہر کام سے پہلے نیت کرو، باقاعدہ ان کو تعلیم دی جاتی تھی کہ نیت سیکھو، نیت سیکھو، نیت کرو، ہر کام سے پہلے نیت کرو، یہ چیز دراصل مفید ہے، یہ تو بنیاد ہے، اگر یہ نہیں ہے تو آپ کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے کہ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی ہے کہ انسان کسی دوسرے کے لیے کام کرتا رہے اور اجر کسی دوسرے سے چاہے، یہ بڑی دور کی گمراہی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن پوچھا تھا، یا رسول اللہ، ابن جدعان کو بھی اجر نہیں ملے گا؟ ہاں جی، وہ تو بڑا نیک آدمی تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں اجر ملے گا۔ کیوں نہیں اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے اجر نہیں ملے گا کہ اس نے کبھی اللہ تبارک و تعالی سے بخشش کی دعا نہیں مانگی۔ کافر بخشش کی دعا مانگتا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ یہ دنیا کی ایجادات اس وقت جو موجود ہیں جن سے انسانیت متمتع ہو رہی ہے، یہ کوئی تھوڑے فائدے کے کام نہیں ہے۔ جس نے یہ بجلی بنائی ہے، دیکھیے کتنی خدا کی مخلوق اس سے استفادہ کر رہی ہے۔ آپ کے گھر کے اندر جتنی جدید سہولتیں سائنس کی ہیں، یہ کسی کافر کی ایجاد ہیں، اور کثیر تعداد میں لوگ اسے استفادہ کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب انسان سوچتا تو ہے کیا ان کو بھی کوئی اجر ملے گا؟ بھائی انہوں نے تو اس لیے بنایا تھا، یہ موبائل بنایا ہے، یہ بجلی بنائی ہے، یہ کمپیوٹر بنایا ہے، یہ بنایا ہے، وہ بنایا ہے، اس سے وہ دولت کمائیں، اس سے دنیا میں نام پیدا کریں، اس سے ان کی نیک نامی ہو۔ آخرت کا وہاں تصور بھی نہیں ہے، وہ تو مانتے بھی نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے، وہاں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر بھی دے گا، تو ان کو وہاں کیوں ملے گا؟ کیا انہوں نے جس مقصد کے لیے جہاں بنایا تھا اس مقصد کی تکمیل ہو گئی، پیسے انہوں نے کما لیے، نام ان کا روشن ہو گیا، وہ اپنے نام کو کیش کرائیں، نیک نامی ہو گئی، ان کا مقصد بھی یہی تھا۔ آج بھی دنیا کے اندر خیرات کا کام کرنے والے مسلمان اگر زیادہ ہیں تو مسلمانوں سے کم کافر بھی نہیں ہیں، کافر بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں۔
بس فرق یہ ہے کہ ان کی نیت آخرت نہیں ہے، مسلمان کی نیت آخرت ہے. لیکن اگر مسلمان کی نیت بھی کافروں جیسی ہو کہ وہ دنیا کے لیے کرتا ہے، اپنے نام کے لیے کرتا ہے، ووٹ بنانے کے لیے کرتا ہے، اپنی قد کاٹ کو اونچا کرنے کے لیے کرتا ہے، اپنے نام کو بڑا کرنے کے لیے کرتا ہے، لیل پور کا گھنٹہ گھر بننا چاہتا ہے کہ ہر کوئی میری تعریف کرے، ہاں جی، تو پھر اس کی تعریف یہاں ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو اس کو کچھ نہیں بچے گا اور اس کو کچھ نہیں ملے گا. تو میرے عزیز بھائیوں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے رہیں اور اس کا ایک طبیعت کا حصہ بنا لیں. جو کام بھی کریں، دنیا کا جو کام بھی کریں، اس میں نیت کر لیا کریں کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جب یہ نیت بننے کی عادت ہو جائے کہ جب کوئی گناہ کا کام کرنے کے لیے اٹھیں گے، بھائی یہ تو گناہ کا کام ہے، میں نے تو ہر کام اللہ کے لیے کرنا تھا، وہ آپ کی عادت آپ کو روکے گی کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. یہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بسم اللہ رکاوٹ بن جاتی ہے. آپ چوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھیں گے، شرم نہیں آئے گی کہ میں بسم اللہ پڑھ رہا ہوں، میں کرنے تو چوری جا رہا ہوں، کسی کا حق مارنے کے لیے. یہ تہذیب سکھائی ہے اسلام نے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر کام سے پہلے یہ نیت باندھو کہ یہ کام میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی زندگی سے بچائے جہاں ہمارے اعمال آخرت میں جا کر برباد ہو جائیں. اللہ صلی علی سید